السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے نجاستوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نجاست کی اقسام۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر کے، حیض، نفاس اور استحاضے کا خون، منی، مزی، ودی وغیرہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اسی طرح جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی ناف یا پستان کے درد سے ساتھ جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 4 خشکی۔ ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگرچہ بغیر ذبح کے شریک مر جائے تو مردار ہے، نیز مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلاً بکری وغیرہ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہو، اس کا گوشت، پوست، چمڑا سب ناپاک ہو گیا۔ ہاں، مسلمان نے حرام جانور کو بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا گوشت پاک ہے، اگرچہ کھانا حرام ہے، سوائے خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5 حرام چوپائے، جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ ہر حلال چوپائے کا پخانہ، جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی وغیرہ، اور جو پرندے اونچا نہ اڑے، اس کی بیٹ، جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو یا بڑی، سب نجاست غلیظہ ہے۔ ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سینڈی اور سانپ کا پخانہ، پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا کر سکھا لی گئی ہو، یہ سب کی سب جو ہیں وہ نجاست غلیظہ ہے۔ سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ چپلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب، تھوک نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح اکثر عوام میں یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے چونکہ کھانا نہیں کھاتے اس لیے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح اگر دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اگرچہ منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے، مطلب اگر منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا اب حکم سنیے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت، ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نجاست غلیظہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔